کریں۔ جی، مالا کنڈ سے اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ فضل شیر پوچھتے ہیں کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں کہ دوران سفر یعنی چلتی بس میں، ٹرین میں یا کار میں نماز کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی ہوئی کار کے اندر یا ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر نماز کا وقت ہو جائے تو فی الفور اس کو ادا کریں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو اس کی ادائیگی کریں۔ متقدمین جو فقہا ہیں انہوں نے یہی مسئلہ لکھا کہ اسی وقت میں ادا بھی کر لے اور بعد میں اس کو احتیاطاً لوٹا لے۔ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ سجدہ نہیں پایا جا رہا۔ سجدے کی تعریف ہے وضع الجبہۃ علی الارض، کہ زمین پر پیشانی کا ٹکانا۔ چونکہ چلتی ٹرین ہے یا چلتی گاڑی ہے یا جہاز ہے تو اس کے اندر پیشانی زمین پر قرار نہیں پکڑ رہی، اس لیے احتیاط کے پیش نظر بعد میں لٹا لے۔ لیکن متاخرین علماء جو آج کے فقہا ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بہرحال اس حوالے سے لکھا کہ اس نماز کو اسی وقت میں ادا کرے، چاہے چلتی ٹرین ہے، جہاز ہے۔ یاد رکھیں کہ نوافل کی ادائیگی کے اندر تو بالکل اختلاف نہیں ہے، نوافل آپ جتنے بھی چاہیں ادا کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تو آپ ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ ادا کر کے تو پھر سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا آپ نوافل ادا کرتے۔ اس کے بارے میں تو اتفاق ہے۔ بہرحال اس کا لب لباب میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ دل کی تسلی کے لیے جب بھی بعد میں موقع ملے اس نماز کو لوٹا لیں، لیکن اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، جس طرح بھی ممکن ہو وقت کے اندر اس کو ادا کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے نماز کی ادائیگی کا کہا ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا کہ نماز قضا کر کے پڑھو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ہم قضا کر لیں گے تو ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے۔ یاد رکھیں نماز جب اپنے وقت سے ہٹ جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ادا کا تقاضا کیا تھا، ہم اگر قضا کر رہے ہوں تو بہرحال نادم ضرور ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے۔ جہاز میں قبلہ رخ کا پتہ نہیں چلتا، بس میں تو بس ڈرائیور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں یا قبلہ نہیں، رخ ڈھونڈیں؟ ڈرائیور کی طرف تو قاری صاحب منہ نہیں کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آج کل تو جدید دور ہے، آج کل تو موبائل یا کوئی بھی ایسا کتب نما پاس ہے تو اس سے قبلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی قبلے کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس میں یہ کرے گا، تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، اپنا گمان، اپنی جو بھی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرے۔ مثلا کسی جنگل کے اندر ہے تو وہاں پہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں، اور جس سے پوچھا وہ بھی کہتا جی مجھے نہیں علم، تو اپنے ذہن کے مطابق تحری کرے گا کہ ہو سکتا ہے قبلہ اس جانب ہے، ادھر ہے یا پیچھے کی جانب ہے۔ تو جہاں اس کا غالب گمان ہوگا، فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اسی جانب منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب اگر بالفرض دوران نماز جہاز میں بیٹھا ہوا تھا مثال کے طور پر، تو اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، کسی بتانے والے نے کہا نہیں قبلہ اس جانب نہیں، قبلہ تو ادھر ہے، تو اب وہ نماز کے اندر ہی اپنی جہت کو تبدیل کر لے۔ اور اگر اس نے اپنے گمان کے مطابق جس جانب نماز پڑھی، یعنی اس نے سمجھا قبلہ اسی جانب تھا، نماز ادا کر لی، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اللہ ہی سب کا مالک ہے، تو جس جانب بھی تم منہ کرو گے اللہ رب العالمین کی ذات اسی جانب ہے۔